ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خطۂ تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ کے لیے خلوت نشینی مقدم کر دی۔ آپ اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہے، اس وجود کے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے رہے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب جبرائیل وہی لاتے ہیں جب آپ کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی نبوت بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے، آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سپید صبح کی طرح نمودار ہوتا، یعنی جو رات آپ خواب دیکھتے دوسرے دن وہ ہو بہو سچ ہو جاتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی 46 حصہ، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہیرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ دلائل اور قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات پیش آیا، یعنی سوموار کی رات، منڈے نائٹ۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ اب حضرت عائشہ کی زبانی اس واقعے کی ہم ڈیٹیل اس میں آپ کو سناتی ہوں کہ کہتی ہیں کہ یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر اور دلالت کی تاریکیاں چھٹتی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ بدل گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپید صبح کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا۔ آپ غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے، فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تئی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مسائل پر اعانت کرتے ہیں، یعنی مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل جو تھے دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق
اسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے، اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت توانا ہوتا، تندرست ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ تبری اور ابن اشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی۔ اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ تبری کی روایت سے بھی آپ کے نکلنے کے سبب پہ روشنی پڑتی۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا، یعنی میں ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ جب میرے پاس وحی آئی تو میں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا لگا کہ کیا میں شاعر ہوں، میں پاگل ہوں، اور میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا، اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا۔ جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو؟ میں جبرائیل ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا اور شغل سے اتنی دیکھا کہ میں اس میں مشغول ہو گیا کہ میں نہ آگے گیا نہ پیچھے ہٹا۔ اتنے میں حضرت خدیجہ نے کچھ لوگ بھیجے تھے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، آپ کی تلاش میں آئے اور وہ واپس مکہ چلے گئے، آپ نہ ملے اور آپ وہیں پر رہے۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے تو آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے، وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا اس کے جواب میں جو دیکھا تھا وہ بتا دیا۔ تو نے کہا چچا کے بیٹے آپ خوش ہو جائیے، آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، نے ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا قدوس قدوس اس ذات کی قسم جس ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، اس کے پاس وہی ناموس اکبر آیا جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے واپس آ کر آپ کو ورقہ کی بات بتائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ کی زبانی تفصیل سن کر کہا، یعنی ایسا تھا کہ یہ غار ہیرا میں حضرت خدیجہ گئیں، آپ نے یہ واقعہ بتایا، حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کے ساتھ ڈسکس کیا اور انہوں نے بتایا۔ جب آپ غار ہیرا سے آئے تو پھر ایسا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کی زبانی تفصیلات سن کر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ یعنی ورقہ بن نوفل نے تصدیق کر لی، اگر فوت ہو گئے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بعثت پہ ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد وحی کی بندش رہی۔ تو اب ایسا ہے کہ ابن سعد ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی۔ سارے پہلو پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجع بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ مشہور ہے کہ وہی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ وہی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہے، آپ پر حیرت اور استحجاب طاری رہا۔ چنانچہ بخاری کی میں صحیح البخاری کی کتاب تعبیر کی روایت میں وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کبھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل نمودار ہوتے فرماتے ہیں محمد آپ اللہ کے رسول برا
واقع اور اس کی وجہ سے آپ کی بے چینی تھم جاتی اور آپ کے نفس کو قرار یعنی آرام آ جاتا، سکون آ جاتا، آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ پر وہی کی بندش تول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل نمبودار ہو کر وہی بات آپ کو کہتے۔ اب جبرائیل دوبارہ وہی لاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ وہی کی جو بندش تھی چند روزہ تھی، اس لیے تھی کہ آپ پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ آپ سے رخصت ہو جائے اور دوبارہ وہی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے۔ تو چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدائے برزق اور برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وہی کا سفیر یعنی ایمبیسیڈر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اسی طرح وہی کے لیے آپ کا شوق اور انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وہی کی آمد پر آپ ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبرائیل دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وہی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا، مجھے اچانک آسمان سے آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں سے خوف زدہ ہو کر زمین پر جا چکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فہجر تک نازل فرمائی۔ پھر وہی میں گرمی آ گئی اور پھر مسلسل وہی نازل ہونے لگی۔ اب ایسا ہے کہ وہی کی اقسام جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ وہی کی اقسام جو ہیں، رسالت اور نبوت کی آیت مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وہی کی اقسام کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی مدد ہے۔ علامہ ابن القیم نے وہی کے حسب ذیل مراتب ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے کہا ہے کہ سچا خواب، یعنی اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کی ابتدا ہوئی۔ نمبر 2 فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے۔ پھر اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس سے اللہ کی یعنی نافرمانی کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 وہی کی قسم، فرشتہ نبی کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا ہے، پھر جو کچھ وہ کہتا آپ اسے یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے، اور زیادہ تر جب انسانی شکل میں آتے تو صحابی داعیہ قلبی کی شکل میں جبرائیل آتے تھے۔ نمبر 4 آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی، وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جھاڑے یعنی سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اسی طرح وہی آئی تو آپ کی راہ نظر زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو اس پر اتنا بھاری بوجھ پڑا کہ وہ کہتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ میری جو ران ہے، میری جو ٹانگ ہے وہ کچل جائے گی۔ 5 قسم کی جو وہی ہے 5ویں نمبر کی، آپ فرشتوں کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے۔ اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اصل مشیت آپ کی طرف وہی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم میں فرمایا ہے۔ نمبر 6 وہی کی شکل، وہی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔ نمبر 7 فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ سے پردے میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وہی کہ یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔